صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب المساجد. اور آج کا جو عنوان ہے الشعر فی المسجد، مسجد میں شعر پڑھنے کا بیان. دلچسپ عنوان ہے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں. اس میں حدیث جو ہے 442 ہے اور یہ حدیث حضرت زہری سے ہے. عن زہری قال اخبرنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف انہ سمع حسان بن ثابت. فرماتے ہیں کہ میں نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا یستشہد ابا ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کی قسم دے کے پوچھ رہے تھے انشدک اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، حل سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے یا حسان عجب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حسان جواب دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اے اللہ تو روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرما، یعنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال ابو ہریرہ نعم، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جی میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے ایسا ہی سنا ہے. اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے شعر پڑھ رہے تھے اور اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آواز دی کہ اے حسان تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شعر پڑھ رہے ہو، یہ شعر پڑھنے کی کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اسی مسجد میں ایک ایسے شخص کے سامنے شعر پڑھتا رہا ہوں جو آپ سے بہتر ہیں، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی مسجد میں شعر پڑھے ہیں تو آپ مجھے کیسے روک سکتے ہیں؟ اور اسی موقع پہ حضرت حسان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کا واسطہ دے کے، اللہ کی قسم دے کے تو ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں مجھ سے شعر نہیں پڑھوائے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اور ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا یہ دعا نہیں دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ اللہ ان کی مدد جو ہے اب روح القدس کے ذریعے کر؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جی آپ نے یہ دعا دی تھی. تو روح القدس سے یہاں مراد جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور روح القدس انہیں اس لیے کہا گیا کہ وہ حامل وحی ہیں اور روح وحی کے لیے لفظ استعمال کیا گیا تھا، تو انہیں روح القدس کہا گیا کہ یہ وہ پاکیزہ پاک نفس ہیں جو کہ وحی لے کے آیا کرتے تھے. تو یہ دعا دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ روح القدس کے ذریعے آپ کی مدد کرے. جس طرح شیطانی خیالات ڈالتا ہے نا، تو فرشتے جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں اچھے خیالات ڈالتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح القدس سے مدد کی دعا دی کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل میں اچھے خیالات ڈالیں، آپ کو اچھے شعر یعنی سجھائیں اور ایسے خیالات ڈالیں کہ جن سے آپ اچھے شعر کہہ سکیں. تو یہ حدیث عنوان تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر شعر پڑھے جا سکتے ہیں، اور ظاہرہ مسجد میں صرف اچھے اشعار ہی پڑھے جا سکتے ہیں، اچھا کلام ہی پڑھا جا سکتا ہے. جو غلط قسم کے ایسے عورتوں کے بارے میں اور عشقیہ کلام ہے، ظاہرہ وہ چیزیں تو مسجد میں نہیں پڑھی جا سکتی. اور اس حدیث سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. حضرت حسان بن ثابت جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر تھے اور ان کو شاعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، اور بہت خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے. زمانہ جاہلیت سے یہ بہترین شاعر تھے، اور اس دور میں بھی ان کی رسائی جو تھی وہ غسانی بادشاہوں تک تھی. بادشاہ بھی ان کو بلا کے ان سے شعر سنا کرتے تھے. اور اسلام قبول فرمانے کے بعد انہوں نے نعتیہ شاعری کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شعر کہے. اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں ان کی رسائی بادشاہوں تک تھی، تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ان کی رسائی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوئی. حضرت حسان بن ثابت جو ہیں یہ تقریباً 60 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. کافی ان کی اس وقت زیادہ عمر ہو چکی تھی، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی
120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا حضرت امیر معاویہ کے دور میں، یعنی طویل عمر پائی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شاعری کو بہت پسند فرماتے تھے، اور ان کے جو بعض شعر ہیں بہت مشہور ہیں۔ ان کا ایک طویل نعتیہ کلام ہے، اور جس کو بعض علماء بہت کوٹ کرتے ہیں اور مساجد کے اندر وہ پڑھتے ہیں، جس میں اس کے مشہور شعر جو ہیں، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا، آپ کو تمام عیوب سے پاک اس طرح پیدا کیا گیا کہ گویا آپ کی تخلیق آپ کی مرضی کے عین مطابق کی گئی۔ تو حضرت حسان اس طرح سے یعنی نعتیہ اشعار بھی کہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بھی شعر کہتے تھے، اور بعض کا ایسا ہوتا تھا کہ جب کفار کی طرف سے بہت اذیت پہنچتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کون ہے جو ان کی طرف سے یعنی انہیں جواب دے اور مجھے آرام پہنچائے، تو اس وقت حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کو جواب دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچاتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھے اشعار کا مسجد میں پڑھنا جائز ہے، کیونکہ شعر بھی بہرحال ایک کلام کا حصہ ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ شعر ولولہ پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، جوش دلانے والے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اتنی ایک لمبی تقریر کا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ ایک شعر یا ایک مصرع جو ہے وہ اثر کر جاتا ہے، جیسے علامہ اقبال کے کلام دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی شاعری ہے کہ جو جوش اور ولولہ دلانے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح نعت جب ہم سنتے ہیں یا حمد سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جنگ کے اندر عزم شاعری ہے، مجاہدین کو بھارنے کے لیے شاعری کی جاتی تھی اور اب بھی کی جاتی ہے، ترانے ہوتے ہیں ملک اور قوم کے لیے۔ تو اسی طرح سے مسجد نبوی بناتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ریچ پڑھ رہے تھے، ہم نے پچھلی حدیث میں اس کو پڑھا تھا، لیکن بہرحال یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اچھے شعر ہوں جن کے اندر کوئی ایسی غلط چیز نہ ہو۔ میوزک کے ساتھ شعر پڑھنا یا کبھی غلط کلام، یہ چیز جو ہے اس کی مسجد کے اندر اجازت نہیں ہے، اور ویسے بھی ناپسندیدہ ہیں ایسے اشعار جو عشقیہ شاعری پہ اور فضول قسم کی شاعری ہو، وہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اچھے اشعار کا اس کو مسجد میں پڑھا جا سکتا ہے اور ویسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور ضرورت کے تحت ابھارنے کے لیے اور جذبے پیدا کرنے کے لیے بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور کفار سے بدلہ لینے اور انتقام لینا شعر سے یعنی تلوار سے بھی لے سکتے ہیں اور اپنے کلام سے بھی لے سکتے ہیں، اور زبان اور قلم سے جہاد یہی چیز ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت قلم سے اور زبان سے جہاد وہ کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ جس وقت کی جو ضرورت ہو اس کو کفار کو اسی انداز میں اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور آج بھی مطلب علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کی جنگیں جو ہیں یہ میڈیا پہ لڑی جا رہی ہیں، اور آج کفار جو ہیں مسلمانوں کو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کے اذیت دے رہے ہیں، کبھی وہ اس طرح کے دشمنان دین سے کتابیں لکھوا کے دے رہے ہیں، جیسے یہ سلمان رشدی ہے، اور وہ کیا ہے تسلیمہ نسرین ہے، اور بہت سے دوسرے کفار بھی ہیں جو اس طرح کی غلط قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میڈیا پہ آ کے جس طرح سے مسلمانوں کو اذیت دی جا رہی ہے، جس طرح کی گفتگویں کی جا رہی ہیں، جس طرح کے یہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں، اور جس طرح کے یہ مظاہرے ہو رہے ہیں اور گفتگویں، آج کے جو سلوگن بن گئے ہیں میرا جسم میری مرضی، یہ سب مسلمانوں کو اذیت دینے والی چیزیں، تو ان کا جواب اسی انداز میں دینا چاہیے۔ آج کا نیریٹو کیا ہے، آج کا بیانیہ کیا ہے، آج کس انداز میں ہمیں کفار کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی عزت دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا دی تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس میں نہیں ہے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ آپ کے لیے ممبر بنوایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یعنی ممبر بلا کے ممبر پہ بٹھا کے فرمایا تھا کہ آپ میری طرف سے جواب دیں۔ تو مطلب، اور یہ بھی ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کے شعر جو ہیں کافروں کے لیے تیر اور تلوار سے زیادہ سخت ہیں۔ کہتے ہیں نا زبان کا گھاؤ، تو زبان سے گھاؤ وہ لگاتے تھے، تو زبان سے گھاؤ ہم بھی لگائیں۔ تو ان کا نیریٹو کیا ہے، ہمارا نیریٹو کیا ہونا چاہیے، ان کا بیانیہ ہمارا بیانیہ، کس انداز میں وہ اسلام کی تحقیر کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تحقیر کر رہے ہیں، اور ہم کس انداز میں انہیں جواب دیں۔ ہمارے اندر بھی ایسے کلام ہونے چاہیے، ایسے رائٹر ہونے چاہیے، ایسے شاعر ہونے چاہیے جو کفار کو ان کی زبان کے اندر جواب دے سکیں، اور ان کا بیانیہ اور ان کے نعرے اور ان کے کلام جو ہیں ان کے منہ پہ مار سکیں اور دلائل کے ساتھ اس کا جواب دے سکیں۔ لیکن ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم
کفار کی جو حجب ہے اس کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے. ہم انہیں گالیاں دینے والے نہ بنیں، ان کے خداؤں کو گالیاں نہ دیں. ہم ان کے خداؤں کو گالیاں دیں گے تو آگے بڑھ کے ہمارے خدا اور ہمارے رسول کو گالی دیں گے. اور ایون اگر وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاکے بنا رہے ہیں تو ہم ان کے نبی، جو کہ ہمارے بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم ان کو ان کی اسی طرح سے تکریم کریں گے. اور ان کے جو بھی معبودان باطل ہیں ہم ان کے بھی حجب نہیں کریں گے، لیکن ان کو ہم جواب ان کے زبان میں دیں گے، دلائل کے ساتھ دیں گے. تو لیکن یہ کہ ہمارے پاس وہ ذرائع ہونے چاہیے. سوشل میڈیا کا استعمال کریں، الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کریں، قلم اور زبان کا استعمال کریں، لیکن ہم انہیں ان کی جو برائیاں ہیں اسلام کی جو کر رہے ہیں ان کا اچھے طریقے سے جواب دیں اور ان کو اپنے اسلام کا دفاع کریں. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اشعار کہنے والے کی تحسین کرنی چاہیے اور اسے دعا دینی چاہیے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو دعا دی کہ اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما، اور ان کو عزت دی اپنے ممبر پہ بٹھا کے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مرتبہ تھا ان کا، کسی اور صحابی کو اس طرح سے ممبر پہ نہیں بٹھایا گیا تھا. تو اس حدیث سے حضرت حسان بن ثابت کی جو فضیلت ہے اس پہ بھی روشنی پڑتی ہے. حضرت حسان بن ثابت بھی جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت دکھی ہو گئے تھے، اور اس کے بعد جو انہوں نے شعر کہے تھے ان کا بھی جو ترجمہ یہ آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ کے لیے پتلی کا درجہ رکھتے تھے، اور آپ کے جانے سے میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اور آپ کے وصال کے بعد ہمیں بھی دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے کیونکہ آپ کے بعد اب زندگی بیکار ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد بہت دکھی ہو گئے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہم اسی طرح پڑھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تلوار لے کے نکل گئے تھے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اسے مار دوں گا. تو یہ جذبات ہمیں بھی اپنے اندر بیدار کرنے چاہیے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے، آپ کے دین سے کتنی محبت ہے، آپ کا دفاع ہم کیسے کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج جو اذیتیں دی جا رہی ہیں جس طرح سے لوگ کر رہے ہیں، ہم اس میں کتنے دکھی ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ہمارے جذبات کیا ہیں اور ہماری حکومتوں کے رویے کیا ہیں، وہ کس طرح سے دفاع کر رہی ہیں ان لوگوں کا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں آپ کی شان میں. تو ہمیں ان ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. اور آج جو ناموس رسالت کے قوانین ہیں کفار کے دباؤ پہ انہیں بدلنے کی کوشش ہوتی ہے، تو یہ سب کچھ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے میں جو کوششیں ہیں وہ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے زبان اور قلم ہر چیز سے مدد لینی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ